نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي سبحان الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ جل شانہ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. ریت کے ذروں، آسماں کے ستاروں، درختوں کے پتوں، پانی کے قطروں، بلکہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر درود لامحدود ہو میرے اور آپ کے آقا، آقا نامدار، حبیب پروردگار، رسولوں کے سردار سیدہ آمنہ کے لال، سید کونین، رحمت دارین، بے چین دلوں کے چین، رب کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العجوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، شاہد ما طغا، رازدار ما اوحا، تاجدار کائنات، رسول کائنات، رحمت کائنات، رونق کائنات، رنگت کائنات، بہار کائنات، کمال کائنات، خوشبو کائنات، شفاء کائنات، معلم کائنات، محسن کائنات، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، حبیب کبریاء، احمد مجتبی، حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کے عظیم اصحاب پر، قیامت تک آپ سے وفا کرنے والوں پر رب ذوالجلال کی کروڑا رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سادات کرام، علماء ذی احتشام، ثنا خانان مصطفیٰ اور ناظم محفل میلاد مصطفیٰ، نقیب محفل، بانیان بزم،
اور شرکائے جلسہ، اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور جس عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ اپنے گھروں سے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی خالی جولیوں کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبتوں کی خیرات کے ساتھ مالا مال فرمائے۔ محفل میں آپ جتنی دیر تشریف فرما ہوں، ادب کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ تشریف فرما ہوں۔ محفل میں آنا بہت آسان ہے، اور محفل کی روح کو حاصل کرنا یہ خاصا مشکل کام ہے۔ مختصر سے وقت میں چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، اور بڑی محبت کے ساتھ یہ جو میرے سامنے چہرے ہیں میں ان سے شناسا بھی ہوں، اور یقیناً شیخ سعدی کا وہ فرمان بھی میرے سامنے ہے کہ قبل اس کے کہ کوئی کہے کہ بس کر دو، اس سے پہلے بس کر دو۔ میں وقت کے حالات کو سمجھتے ہوئے مختصر سی گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ حضرات، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شان ہے۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ فرمایا میرے محبوب آپ رات کو اٹھ کر کچھ دیر قیام کر لیا کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں سرب سجود ہوا کریں، اس کے بدلے میں آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود یہ ایک لفظ ہے، اس پر گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیں مقام محمود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم پر تہجد کی نماز کو فرض کیا تھا، یعنی آقا علیہ السلام پر 6 نمازیں فرض تھی، 5 صلاۃ مکتوبہ اور 6 تہجد۔ اور سورہ مزمل شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، رات کو کھڑے ہو کر عبادت کیا کرے، الا قلیلا، فرمایا محبوب ساری رات نہیں، ساری رات سے کم کھڑے ہو لیا کرے۔ پھر منشا الہی نے نیا حکم جاری کیا، نصف ہو، محبوب جب آپ کا دل چاہے کہ آدھی رات کھڑے ہو تو پھر آپ آدھی رات قیام کر لیا کریں۔ پھر یہ بات پیش نظر تھی کہ میرا محبوب شاید آدھی رات سے کچھ کم قیام کرنا چاہے اور حکم آدھی رات کا دے رہا ہو، ساتھ ہی ارشاد فرمایا، اوِن قُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، محبوب اگر آپ کا جی چاہے تو آدھی رات سے کم قیام کر لیا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو نگاہ ہے اس کے سامنے یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے محبوب آدھی رات سے زیادہ قیام کرنا چاہے، تو ساتھ ارشاد فرمایا، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، فرمایا محبوب اگر آدھی رات سے زائد آپ قیام کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیا کریں۔ ویسے اللہ کے حکم ایسے ہوتے نہیں ہیں کہ پہلے ارشاد فرمایا قم اللیل، رات کو قیام کیا کریں، پھر کہا آدھی رات کر لیا کریں، پھر کہا آدھی رات سے کم کر لیا کریں، پھر کہا آدھی رات سے زیادہ کر لیا کریں۔ رب کے حکم ایسے ہوتے نہیں ہیں، مگر یہاں حکم رب کا ایسے ہے تو پوچھا، کائنات نے کہا یا اللہ یہ تیرا حکم کیسے ہے؟ کبھی کہہ رہا ہے آدھی رات، کبھی آدھی سے کم، کبھی آدھی سے زیادہ۔ فرمایا یہ سب کچھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آگے میرا محبوب ہے
سبحان اللہ. فرمایا جدھر میرے محبوب کی طبیعت جائے گی، جدھر میرے محبوب کی طبیعت گھومتی جائے گی، میرا حکم میرے محبوب کی طبیعت کے مطابق گھومتا جائے گا. فرمایا ساری روئے زمین کے لوگ میرے حکم کے پابند ہیں، اور میرا حکم جدھر محبوب کے ہونٹوں کی جنبش ہو جائے میرا حکم بھی ادھر چلا جاتا ہے. پہلے تو یہ تھا. جب سورہ مزمل شریف نازل ہوئی تو تہجد حضور پر واجب تھی. پھر سورہ انبیاء کی آیت نازل ہوئی جس میں ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. فرمایا محبوب جو نماز پہلے ہم نے آپ پر واجب کی تھی، اب ہم نے اس کو واجبیت سے منسوخ کر کے اسے ہم نے نفل کر دیا آپ کے لیے. اور یہ لگ آیا محبوب یہ آپ کے لیے نفل ہے، اور پھر آپ کی وجہ سے آپ کی پوری امت کے لیے یہ بھی نفل ہے. اس کا صلہ اللہ نے آگے بیان کیا. فرمایا محبوب آپ جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں اس کے صلے میں ہم آپ کو معلوم ہے کیا دیں گے. فرمایا باری تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے. ارشاد فرمایا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. فرمایا محبوب یہ جو آپ کی رات والی نماز ہے جسے تہجد کہا جاتا ہے، جو چند نفل ہیں، ہم اس کے بدلے آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے. ہم اس کے بدلے آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے. یاد رکھیے ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے، ایک خاص نقطہ ہے، ایک لطیف بات ہے کہ جو رتبہ ہے اور جو ثواب ہے وہ فرائض کا زیادہ ہوتا ہے، پھر اس سے کم سنتوں کا، اس سے کم واجبات کا، پھر اس سے کم سنتوں کا، اور پھر اس سے کم نوافل کا. گویا فرائض کا رتبہ اور درجہ اور ثواب زیادہ ہوتا ہے اور نوافل کا کم ہوتا ہے. اور یہاں ایک عجیب بات ہے. فرمایا محبوب ہم آپ کو نوافل کے بدلے مقام محمود پر فائز کریں گے. اور ساری دنیا کو بتا دیا. فرمایا دنیا والوں تم میرے محبوب کے مقام کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ فرمایا میرے محبوب کے نفلوں کا صلہ یہ ہے کہ ہم اسے مقام محمود عطا کر رہے ہیں. تو تمہیں اگر بیان کر دوں کہ میرے محبوب کے فرائض کا صلہ کیا ہے تو تمہارے دماغ پھٹ جائیں گے. یعنی آپ اس پر غور کریں، جس محبوب کے نوافل کا صلہ یہ ہے کہ رب انہیں اس کے بدلے میں مقام محمود پر، ابھی بتاؤں گا کہ مقام محمود کیا ہے، مقام محمود پر فائز کر رہا ہے. پھر اس نبی کے فرائض اور واجبات کا صلہ کیا ہوگا یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. فرمایا اگر ہم بیان کر دیں تو عوام تو رہی عوام، علماء کے بھی دماغ پھٹ جائیں گے. اس لیے کہا قدر نبی دا کی جانن اے دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے ٹر گئے شہر مدینے. تے قدر پھلاندا بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندا گرج کی جانے مردے کھامن والی. زیراں زبراں شداں مداں سب شان نبی وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضاں پائیاں. سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. جب آپ یہ بات سمجھ گئے کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوافل کا صلہ وہ مقام محمود ہے، تو اب آئیں مقام محمود کی طرف چلتے ہیں کہ مقام محمود کیا ہے. مقام کہتے ہیں جگہ کو، یہ اس میں ظرف کسی گا ہے، اور مقام کا معنی ہے کھڑے ہونے کی جگہ یا بیٹھنے کی جگہ، اسے مقام کہا جاتا ہے. کثیر تفاسیر میں اس آیت کے تحت خصوصی طور پر ایک تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں جو سب سے پہلی تفسیر ہے کائنات کے اندر. وہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ڈائریکٹلی طور پر علم دین حاصل کیا، جو مصطفیٰ جان رحمت کے شاگرد خاص ہیں. اور حضور نے جب بھی ڈال کے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پھر دعا مانگی کہ یا اللہ تو نے قرآن مجھ پر نازل کیا ہے اور اس کی تفسیر اور تعویل کا علم عبداللہ ابن عباس کو عطا فرما دے. یعنی عبداللہ ابن عباس سے بڑا مفسر کوئی پیدا ہو سکتا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. جتنے مفسر بنے ہیں پوری روح
روئے زمین پر وہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر سے نکات حاصل کر کے اس مقام پر فائز ہوئے ہیں کہ انہیں دنیا میں کسی نے مفسر کہا ہے۔ آپ سے پوچھا کہ حضور یہ مقام محمود کیا ہے جو رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب ہم آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے، وہ مقام کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مقام محمود یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو میدان محشر میں ایک جگہ پر بٹھائے گا، وہ جگہ بھی آگے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا بٹھا کر اولین اور آخرین، یہ دو جملے حضرت عبداللہ ابن عباس کے، اولین و آخرین کو حضور کے سامنے کھڑا کر دے گا، اور اولین سے مراد پہلے انبیاء، پھر ان کی امتوں کے نیک لوگ، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت، اور پھر اس امت کے نیک لوگ۔ فرمایا اولین اور آخرین کو رسول اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گا اور کہے گا کھڑے ہو جاؤ میرے محبوب کے سامنے، ایک ایک میرے یار کے چہرے کو تکتا جائے اور میرے محبوب کی شانیں بیان کرتا جائے، میرے محبوب کو دیکھتے جاؤ اور میرے محبوب کی شانیں بیان کرتے جاؤ۔ تو فرمایا وہ مقام جہاں پر اولین و آخرین رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد بیان کریں گے، ثنا بیان کریں گے، اس مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ دربار خدا کا لگا ہوا ہے، میدان محشر میں دربار خدا کا لگا ہوا ہے، کچہری خدا کی لگی ہوئی ہے اور شان حضور کی بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے بھی لطف کی بات، قیامت کیوں قائم ہوگی؟ قیامت کے قائم ہونے کا سبب اور علت غایہ کیا ہے کہ قیامت کیوں قائم ہوگی؟ فرمایا ہم قیامت کو اس لیے قائم کریں گے، تین جملے، اور یہ اہل محبت کے لیے، اہل عشق کے لیے یہ تینوں جملے۔ فرمایا ہم قیامت کو اس لیے قائم کریں گے تاکہ اندھے، گونگے اور بہرے، یہ تین وصف ہیں۔ فرمایا اندھے، گھنگے اور بہرے دیکھ لیں کہ خدا اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اور یہاں اندھوں سے مراد وہ اندھے نہیں ہیں جن کو نظر نہیں آتا، فرمایا نہیں، یہاں اندھوں سے مراد وہ اندھے ہیں جنہیں محبوب دو عالم کی شانیں نظر نہیں آتی، اور یہاں گنگوں سے مراد وہ گنگے ہیں جو رسول اللہ کی شانیں بیان نہیں کر سکتے، اور بہروں سے مراد وہ بہرے ہیں جو رسول اللہ کی شانیں سنتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا وہ بھی دیکھ لیں گے، ان میں سے سب سے بڑا اندھا، گونگا اور بہرا ابو جہل ہوگا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، وہ بھی دیکھ رہا ہوگا ساری زندگی جس نبی سے بغض کیا ہے، آج اس نبی کو رب نے شانیں کتنی عطا فرمائی ہوئی۔ تو فرمایا جہاں اولین و آخرین کھڑے ہو کر رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد بیان کریں گے، اس مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اسے استاذ زمن شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ الرحمت الرحمن برادر اعلیٰ حضرت آپ یوں تعبیر کرتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند، جہاں پر بندہ بیٹھتا ہے اسے مسند کہا جاتا ہے، اور عرش حق ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اس پر مقام محمود کیا ہے؟ اور مقام محمود پر یہ آپ سن چکے ہیں جہاں رسول اللہ کو بٹھا کر حضور کی شانیں بیان کی جائیں گی۔ اب اس مقام پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں گے کیسے؟ امام ابن نجار نے تاریخ مدینہ کے اندر اس کو روایت کیا۔ امام ابن نجار نے حضرت کعب الاحبار سے، اور یہ تابعی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن توجہ سے جو مصطفیٰ کے میلاد اور معراج کے جلسے جلوس نکالتے ہیں، یہ اس روایت سے ان کے ایمان کو جلا نصیب ہوگی۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے کعب، قیامت کے دن جب میں میدان محشر میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں میدان حشر میں لے کر جائے گا۔ فرمایا 70,000 ملائکہ گنبد خضرا کے سائے میں آ کر کھڑے ہوں گے، اور پھر میں
اپنے گنبد سے باہر آؤں گا، میری دائیں جانب ابو بکر ہوں گے اور بائیں جانب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ہمارے لیے سواری لائی جائے گی، میں سواری پر سوار ہو کر میدان محشر، حضور وہاں سے چلیں گے اور میدان حشر قائم ہوگا میدان عرفات میں، قیامت قائم ہوگی مکے میں میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس۔ فرمایا یہاں پر میری سواری آئے گی اور 70,000 نورانی فرشتوں کا جرمٹ ہوگا اور ان کا جلوس ہوگا، اور اتنا لمبا جلوس ہوگا، اور آپ اندازہ کریں کہ ان میں کونین کا لاڑا اور خدائی کا دولہا آتے ہوئے کتنا پیارا لگ رہا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، نورانی براق پر سوار ہوں گے، سارے حشر کا نقشہ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ حضور تشریف لائیں گے، اور اگلی جو روایت ہے صرف یہ جو خاص لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خاص سمجھتے ہیں یہ ان کے لیے روایت ہے۔ فرمایا رب کائنات، اور اس کو روایت کیا امام ابو داؤد نے، قاضی یاز مالکی نے اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ جب مدینۃ المنورہ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر کے، ہوش اور حواس میں بات کر کے یہاں سے جاؤں گا اور ذمہ داری سے بات عرض کر دیں۔ فرمایا جب مدینۃ المنورہ سے حضور علیہ السلام کی نورانی سواری براق یہ روانہ ہوگی اور 70,000 فرشتے دائیں بائیں سلامی کے لیے اور پرے جما کر حضور کو لے کر جائیں گے، تو جب میدان حشر میں رسول اللہ کی سواری پہنچے گی تو آگے رب ذوالجلال اپنے دستے قدرت کے ساتھ آپ کو سبز جبہ خود پہنائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، جشن معراج مصطفیٰ۔ اب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور یہ دیکھیے یہ بات تو ہضم ہی نہیں ہو سکتی کسی کو، ٹھیک ہے، مگر میں نے جن کے لیے کرنی تھی کر دی ہے کہ رب ذوالجلال اپنے دستے قدرت کے ساتھ سبز جبہ رسول اللہ کو پہنائے گا اور استقبال خود خدا کرے گا۔ محبوب تشریف لے آئیں۔ اب رسول اللہ جب تشریف لے آئیں گے میدان حشر میں نفسا نفسی، ہر شخص عام آدمی پسینے میں ڈوبا ہوگا، لیکن جو انبیاء ہوں گے ان کے لیے کرسیاں اور صوفے منگوائے جائیں گے پورے میدان حشر میں، 1,24,000 انبیاء کے لیے کرسیاں اور صوفے، اور انہیں ان پر بٹھا دیا جائے گا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ کرسی پر بٹھایا جائے گا نہ صوفے پر بٹھایا جائے گا، بلکہ انتظار کروایا جائے گا۔ ابھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے جن سے اور حضور کی امت کے جو اولیاء ہیں انہیں ریت کے نورانی ٹیلوں پر، جیسے ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں ایسے نورانی ٹیلے ہوں گے، ان پر بٹھایا جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ صحرا میں قیامت قائم ہو رہی ہے، اور انبیاء کو نورانی صوفوں پر اور کرسیوں پر بٹھایا جا رہا ہے، اور ان کے درمیان سے جہاں ابراہیم بھی موجود ہیں، موسیٰ بھی موجود ہیں، عیسیٰ بھی موجود ہیں، یوسف پاک بھی موجود ہیں، سارے انبیاء موجود ہیں، ان کے درمیان سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری گزر کر آگے آ رہی ہوگی، اور آگے رب ذوالجلال کا عرش ہوگا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہاں ہے میری کرسی؟ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض۔ وہ کرسی جو زمین اور آسمان سے بڑی ہے، جس نے زمین اور آسمان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، وہ کرسی کہاں ہے؟ اسے لایا جائے اور میرے عرش پر رکھا جائے۔ فرشتے جلدی جلدی اپنا کام پورا کریں گے، اس کرسی کو اٹھائیں گے، رب کے عرش پر رکھیں گے، انبیاء زمین پر، اولیاء زمین پر، ساری مخلوق زمین پر، اور رب کی کرسی عرش پر رکھی جائے گی۔ اور جب رب کائنات کی کرسی کو عرش پر رکھ دیا جائے گا تو رب ذوالجلال خود ارشاد فرمائے گا، فرمایا محبوبہ باقی سب زمین پر بیٹھے ہیں، آپ تشریف لے آئیں، میری کرسی پر آج آپ جلوہ فرما ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرسی خدا کی ہے اور مسند مصطفیٰ کی ہے، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، رسول اللہ کو اس کرسی پر، اور رب ذوالجلال کی دائیں جانب اللہ ارشاد فرمائے گا محبوب آپ میری دائیں جانب تشریف فرمائے۔ اس کو تو تعبیر بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ مسئلہ ادھر ہی سمجھ آئے گا، اور ادھر پھر آپ کو یاد بھی آئے گا کہ ہم نے ایک مرتبہ سنا تھا یہ مسئلہ۔ آقا دو جہاں
रब ज़ुल जलाल की दाईं जानिब तशरीफ फरमा होंगे। हुजूर अलैहि सलाम को बिठाया जाएगा और फरमाया जाएगा महबूब अब बताएं आप क्या चाहते हैं। हुजूर और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे कि बारी ताला मैं सिर्फ मेरा एक ही तकाजा है, मैं सिर्फ एक ही बात चाहता हूँ कि मेरे हर उम्मती को बख्श दिया जाए। अल्लाह इरशाद फरमाएगा महबूब जिधर आपकी उंगली उठती जाएगी हम उधर बख्शिश के परवाने जारी करते जाएंगे। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो जो दाईं जानिब होगी जहां आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया जाएगा उसे मकाम महमूद कहा जाता है। और वहां हुजूर तशरीफ फरमा होकर अपने गुनाहगार उम्मतियों की तरफ उंगली करते जाएंगे और उन्हें जहन्नम से छुड़ाकर जन्नत की तरफ भेजते चले जाएंगे। और जब वो सारे के सारे लोग जन्नत की तरफ चले जाएंगे तो जो दरोगा जहन्नम है जिसके पास जहन्नम का सारा इंतजाम है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर ये जुमला अर्ज करेगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तरक्ता ली गज़बी रब्बिका। हुजूर दोज़ख ते तुसी खाली कर दी थी, दोज़ख ते बच्चा ही कोई नहीं, आपने रब के गजब के लिए किसी को छोड़ा ही नहीं है। जब पता चल जाएगा जहन्नम खाली हो चुकी है और हुजूर का कोई गुलाम भी दोज़ख में नहीं है, फिर रसूलुल्लाह को हुक्म आपको कहा जाएगा हुजूर आप जन्नत की तरफ जाएं। रसूलुल्लाह जन्नत की तरफ जाएंगे, देखेंगे कितार अंदर कितार अंबिया खड़े हैं और जन्नत को ताला लगा हुआ है और आवाज आ रही है जन्नत का दरवाजा आशिर मुस्तफा ही खुलवाएंगे। हुजूर आकर जन्नत के दरवाजे पे दस्तक देंगे, चाबी हुजूर के पास है, जंजीर भी हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैं जन्नत की जंजीर को हिलाऊंगा और दरवाजा भी मैं खटखटाऊंगा। हुजूर दरवाजे पे दस्तक देंगे, अंदर से आवाज आएगी कौन है जिसने दरवाजे पे दस्तक दी। हुजूर फरमाते हैं मैं कहूंगा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयुफ्तहु ली। हुजूर फरमाते हैं कि फिर जन्नत का दरवाजा मेरे लिए खोल दिया जाएगा और जब जन्नत का दरवाजा खुलेगा तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मैं क्या देखता हूं कि जन्नत का दरवाजा जो ही खुलेगा फयस्तक़बिलुनी अल जब्बार, सारी कायनात का खालिक व मालिक जन्नत के अंदर मेरा इस्तिकबाल खुद फरमा रहा होगा। सुभान अल्लाह। महबूब आप अंदर तशरीफ ले, महबूब आप अंदर। हुजूर फरमाते हैं जन्नत का दरवाजा खुलेगा, मेरे सारे गुलाम, फरमाया जन्नत तो नबियों पर भी हराम है जब तक मैं नहीं जाऊंगा, और फरमाया जन्नत सारी उम्मतों पर हराम है जब तक मेरी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी उस वक्त तक किसी और की उम्मत जन्नत में जा सकती नहीं है तहे। और फिर जब जन्नत का दरवाजा खुलेगा अल्लाह अपने महबूब का इस्तिकबाल फरमाएगा तो हुजूर रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाएंगे। आला हज़रत ने इस हदीस को नकल किया फतावा रज़विया शरीफ के अंदर और इमाम अहमद बिन हम्बल के आप वसीले से और इमाम अहमद बिन हम्बल को कोट करते हुए कहते हैं कि फिर रसूलुल्लाह उस मकाम पर 2 हफ्ते सजदा करेंगे, 2 हफ्ते रसूलुल्लाह सजदा करेंगे और फिर तीसरी बार जब कसरत करेंगे जिब्रील अमीन आपके दोनों बाजू थाम कर अर्ज करेंगे नहीं हुजूर बस कर दें बस कर दें। फिर रब इरशाद फरमाएगा जब हुजूर का सर सजदे में होगा, ये जुमले देखिएगा, इसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सही बुखारी शरीफ के अंदर जिक्र किया। हदीस शफात सफ़ा नंबर 815 पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसको लेकर आए कि जब इमामुल अंबिया अपना सर अनवर सजदे में रखेंगे, सर अनवर हुजूर का सजदे में, मैदान माशर अंबिया हुजूर को देख रहे हैं, हुजूर की जुल्फें बिखरी हुई हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इमाम शरीफ भी उतार कर रख दिया हुआ है और अपना सर अनवर 2 हफ्ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अनवर सजदे में रहेगा। फिर अल्लाह जल्ल शानुहु इरशाद फरमाएगा। इमाम बुखारी इसको सही बुखारी में लेकर आए और हदीस नंबर है 4712। फिर रब इरशाद फरमाएगा महबूब इरफा रासका, महबूब अपना सर तो उठाइए। एक तो इसका ये तर्जमा है, लफ्जी तर्जमा इसका यही है कि महबूब आप सर उठाइए, और जो इश्क और मोहब्बत वाला तर्जमा है वो कोट मिठन वाले की जुबान में यूं है महबूब अपने रुख तो निकाब ते हटाओ, महबूब अपने रुख तो निकाब हटाओ। हुजूर बुलंदी की तरफ देखेंगे। अब ये मैं ताबीर कर रहा हूं, मिसाल अल्लाह की जात मिसाल से पाक है। जब हुजूर खुदा को देखेंगे, खुदा मुस्तफा को देख रहा होगा, ये क्या मंजर होगा। हुजूर खुदा को देख रहे हैं और खुदा मुस्तफा को देख रहा है, सारी कायनात खुदा को देख रही है और खुदा और कहीं भी नहीं देख रहा, खुदा अपने महबूब के चेहरे की तरफ देख रहा। ठीक है, आगे हदीस पाक सुनिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
کہ میں جب سر سجدے سے اٹھاؤں گا میرا محبوب میرا رب مجھے کہے گا سل توتا وشفا تو شفا، محبوب تسی جڑا سوال کرو گے اسی پورا کران گے، تسی جدے بارے شفاعت کرو گے اسی آپ دی شفاعت دے حق وچ قبول کران گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں رب کے اس انعام اور اکرام پر پھر دوبارہ سجدے میں گر جاؤں گا اور میں کہوں گا مالک میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں کہ تو نے میری لاج رکھی ہے، اور وہ امتی جو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے پھر وہ میری شفاعت سے جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائیں گے۔ فرمایا یہ جو سب کچھ جس جگہ پر کھڑا ہو کر میں کروں گا اسے مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا محبوب آپ رات کو اٹھ کر مجھے یاد کیا کریں، اس کے صلے میں اور اس کے انعام میں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اسی حدیث کا ترجمہ یوں کسی نے محبت میں کیا ہے کہ تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں، یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے یا الہی یہ کہتی ہے میرے گیسو کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، میرے گیسو بس یہی دعا مانگتے ہیں۔ یہ سن کر کہا خدا نے تو نہ گھبرا اے محمد، میرے سامنے عرش پر تشریف لا یا محمد، تو چاہے جسے بھی بخشوا یا محمد، کہ پیارے ہم تو بس تیری رضا مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ رب دو عالم کی بارگاہ میں اپیل ہے کہ مالک ارض و سما میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف اجابت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مجھے آپ کو ہم سب کو بہرہ مند فرمائے۔ جب بھی دعا مانگے تو یہ دعا ضرور مانگا کریں، یا اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، کیونکہ جس کو حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی تو اس کو حضرت صدر الدین آزردہ فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ رب دو عالم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف اجابت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔